من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وأولئك هم الخاسرون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبدا. وقال جل مجده ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد وفي رواية يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. معزز و معطر حاضرین مجلس، سب سے پہلے ہم اللہ کے حضور کلمات تشکر اور فقہا کی صراحت کے بموجب جمعہ کی نماز ہی میں صحیح اور توفیق الہی میسر ہو تو بعد میں دوگانہ رکعات شکر ادا کریں گے کہ اس ذات پاک نے اپنے گھر کی آبادی کے لیے ہمیں اور آپ کو قبول فرمایا. حق تعالی شانہ اپنی محبتوں کو ہم پر نچھاور کر کے اس قبولیت میں استحکام اور استقامت بخشے. قبولیت کا وقتی طور پر میسر ہو جانا اس سے انکار نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں مزاج نبوت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبولیت کو ہمیشہ اللہ سے برقرار رکھنے کے لیے مانگتے رہنا چاہیے. مجھے اس موقع پر اپنے بڑوں کی برکت سے وہ دعا ذہن میں آئی وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْفَضْلُ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ کہ سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام نے جب کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا تھا، مسلمان کو بحیثیت مسلم اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کعبہ اصل میں تو بنایا ہے ملائکہ نے علیہم السلام. قرآن کے الفاظ پر غور کرنے سے بھی اس تاریخ کا پتہ چلتا ہے. اس کے لیے کوئی زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک لفظ یا ایک جملہ سنتے چلے جائیں کہ ما یتعلق بالدین اور ضروریات دین سے متعلق جو تاریخی حقائق ہیں، ایتہاسک چیزیں ہیں، اللہ نے انہیں بڑی آسانی سے سمجھایا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی دو حیثیتیں ہیں. قرآن کی وہ آیات جن سے انسان کو کچھ اخذ کرنا ہے، کچھ لینا ہے، اور ان کو لے کر اپنے لیے اسے مشعل راہ یا مشعل راہ بنانا ہے،
تو ان آیات کو اللہ نے بڑا آسان کر دیا ہے، اور اس کے بعد میں دعویٰ کیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وہاں للذکر کا معنی اور مفہوم ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، راہ پر چلنے کے لیے جو آیات ہیں وہ بڑی آسان ہے۔ لہذا ہمارے بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم ہم باقاعدہ اور مستقل طور پر کوئی محدود نظام میں جائیں اور پھر ہی اس کو اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اہل قرآن کے پاس اور قرآن کریم کے حاملین، عاملین اور علماء کے پاس اٹھیں گے، بیٹھیں گے تو آپ کو قرآن کریم کے وہ احکام کا پتہ ضرور چلے گا کہ جن سے میری اور آپ کی زندگی فلاح و بہبودی پر جا سکے۔ یہ غلط فہمی کو نکال دینے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ بے شک گھر بیٹھے ذاتی مطالعے سے انڈیپینڈنٹلی طور پر نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ مجھے آیت یاد آئی کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ جن لوگوں کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے اور جو غلط چشمہ لے کر بیٹھتے ہیں، تو ان کے باب میں تو ایک جگہ فرمایا کہ جب ان پر آیات اترتی ہیں تو فزادتہم رجسا الی رجسہم، اور پھر وہ موت تک اسی پر رہتے ہیں، اس لیے کہ رجس اندر کی گندگی کو کہتے ہیں، جس کے بعد میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ آج کل ہمیں اپنے نبی کے خانوادے سے کاٹنے کی جو منظم کوششیں ناکام چل رہی ہے، اس کے بعد میں یہ آیت کریمہ بھی سمجھیے کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کے گھرانے کے بعد میں، اور نبی کے گھرانے میں سب سے پہلے ازواج مطہرات آتی ہیں، اس لیے کہ آیات کے آگے پیچھے یا نساء النبی ہے، ان کے اندرون اور باطن کی پاکیزگی کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ فرما کر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آگے اور انداز میں فرمایا ویطہرکم تطہیرا، اور اس تطہیر پر باقی رہنے کے لیے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ خیر، تو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو بنایا، اس پر سے مجھے گفتگو سمجھانی ہے کہ کعبہ کی بنیادیں انہوں نے نہیں رکھی تھی، کعبہ کی بنیاد تو ملائکہ نے رکھی تھی، اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام نے رکھی، اس لیے قرآن کریم نے یرفع ابراہیم القواعد فرمایا، یبنی نہیں، یرفع، کہ وہ جو دیواریں تھیں، بنیادیں تھیں کعبۃ اللہ کی، وہ طوفان نوح کہو، سیلاب نوح علیہ السلام کہو، بہہ گئی تھیں، تو ابراہیم و اسماعیل دونوں نے مل کر اس کو کھڑا کیا۔ اس سے ایک سبق مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی مسجد کی تعمیر میں ذہناً، قلباً، قالباً شریک کرنا چاہیے۔ سیرت ابراہیمی سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو کعبۃ اللہ حالانکہ وہاں قبیلہ دوسرا آباد ہونے کے قریب تھا، مستند مورخین کے قول کے موجب دوسرے معاونین میسر ہو سکتے تھے، لیکن میں آگے اور جا رہا ہوں، دیکھیے تاکہ ہمارا ذہن بنے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اس میں شامل فرمایا۔ آج کے دور میں میرے مسلمان بھائیوں سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اگر سکت ہے، استطاعت ہے، تو مساجد و مدارس، خانقاہوں اور تربیت گاہوں کی بنیادوں میں جسمانی، مالی طور پر شریک کریں، اور اگر سکت نہیں ہے تو کم از کم فکری اور ذہنی طور پر اس کے ساتھ منسلک کریں، اس لیے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ آج کی گفتگو کا پہلا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنی نسل کو مساجد سے مربوط کرنا پڑے گا، جس کے طفیل ہماری نسل کے ایمان و اسلام کی حفاظت ہوگی،
اور کمال کر دیا ہے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، سبحان اللہ کمال کر دیا کہ ابراہیم و اسماعیل کے کعبۃ اللہ کے اٹھانے کے موقع پر وہ جو جذبات تھے اور مسجد کے قائم کرنے کے لیے وہ جو نیتیں تھیں، اگرچہ درمیان میں ان کی اولاد میں شرک گھسا ہو، لیکن اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پھر اس قوم کو مساجد کے ساتھ ایسا جوڑا کہ لسان نبوت نے گواہی دے دی کہ ان الشیطان ایس من ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، کہ اب شیطان کبھی بھی جزیرۃ العرب میں اپنی عبادت نہیں کروا سکتا۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ عرب حضرات کیسی زبردست مسجدوں کی بنیادیں قائم کرواتے ہیں، کرتے ہیں۔ یورپ میں جائیے، امریکہ میں جائیے، اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے، خوشخبری سناتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ عربوں کی وہ سیرت، عربوں کے وہ عادات و اطوار جو ان میں تعمیر مساجد کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے تھے، وہ عربوں کی گجرات میں آمد کی برکت سے اللہ نے گجراتی مسلمانوں کو بھی لایا۔ چنانچہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں، گجراتی مسلمان مسجد و مدرسے کی فکر پہلے کرتا ہے۔ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے جن لوگوں نے سنا ہے، ان سے ہم نے سنا، وہ فرماتے تھے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ گجراتی جہاں بھی گیا اس نے 4 چیزیں اپنے ساتھ لے کر گیا: مسجد مدرسہ، پاپڑ سموسا، مسجد مدرسہ۔ اور الحمدللہ دیکھیے ہوتا کیا ہے، میں آپ کو یہ بات خوشی کے ساتھ اور احساس ذمہ داری دلانے کے لیے، اصل میں مصیبت یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی انسان خوشی کے مارے اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو بیان کرنے سے ہی فرصت نہیں پاتا۔ نہیں، کارناموں کو یاد کر کے ماضی کے تابناک کارناموں اور یادوں کو زندہ کر کے درخشندہ مستقبل کی تعمیر کرنے والی قوم حقیقت میں قوم ہے جو قام یقوم سے مشتق ہے، جو دنیا میں کھڑی رہ سکتی ہے، ورنہ وہ قوم نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر یہ بات ڈنکے کی چوٹ تاریخی حقائق کے ساتھ ہے کہ گجرات میں مکاتب اور مساجد کا ملٹی بینیفیشیل نظام اور بہت زیادہ کثیر الاغراض والمقاصد نظام، مکاتب کا، دروس قرآن کریم کا اور نشر و اشاعت اسلام کا منظم طور پر جو ہمارے خطے کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، وہ بنیادی تعلیم کا نظام دوسرے خطوں کو میسر نہیں ہے، جس کی بنیاد پر آج تک فرق باطلہ کے لوگ وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے ہیں جو دیگر صوبہ جات میں وہ کامیابی حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اور زیادہ ترقیات سے ہمیں نوازے۔ مسجد کا ایک پیغام یہ تھا۔ اب دیکھو یہی چیز عجیب بات لکھ کر گئے ہمارے بڑے کہ ابراہیم نے تو علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی بنیاد میں شریک و شامل فرمایا۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آئی، چنانچہ حضور جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ خود بھی اس میں شریک ہوئے، اس لیے کہ حضور بھی ابن ابراہیم تھے مسجد کی تعمیر میں۔ اور پھر آپ نے یہ نسبت انصار کے ذریعے چہارناگ عالم میں ان انصار کو بھیجنا تھا، اور لوگوں نے لکھا ہے کہ انصار پوری دنیا میں بسے تو وہ یہ مادہ اور جذبہ لے کر انہیں بھیجنا تھا، تو اللہ نے انصار کو بھی مسجد نبوی کی تعمیر میں بتوسط حضور شامل فرمایا، اور انصار کی زبان سے یہ جملے کہلوائے: لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلْ لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلْ لَذَلِكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ۔ آج میں آپ حضرات کی نظر کرنا چاہتا ہوں یہ جملہ کہ اگر قوم کے مخیرین ہمارے جنید بھائی، شاکر بھائی اور محنت کرنے والے
والے، ہماری جو پوری ٹیم کا عملہ ہے، قاری صاحب ہے، مولانا عرفان صاحب ہیں، وہ دیگر حضرات یہ کام کریں، ہمیں یہ مسجد سپرد کریں اور ہم بیٹھے کے بیٹھے رہ جائیں۔ تو صحابہ کرام نے کیا جملہ فرمایا تھا، شعر کے انداز میں جو برجستہ ان کی زبان سے نکلا تھا، لئن قعدنا والنبی یعمل، ہم بیٹھے رہیں اور قوم کے مخیرین مسجدوں کو قائم کرتے رہیں گے۔ کوئی اس زمانے کی محنت وہ تھی، لیکن اس کو ذرا پھیلاؤ تو یہ بڑا گمراہ کیا جانے والا ہمارا طریقہ ہوگا۔ ہمارا طریقہ گمراہ کیا جانے والا ہے، گمراہ کرنے والا شیطان ہے۔ تو ایک پیغام تو یہ ہے کہ جو اقبال بھی ایک شعر میں کہہ کر گئے تھے، جس کا مفہوم ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اس کی شرح کرتے ہوئے اقبال کے اشعار خود شرح طلب ہے۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ نمازی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر رکوع سجدہ کرے۔ نماز جو ایک پیغام دیتی ہے، نماز کا پیغام کیا ہے؟ 21ویں پارے کو کھولو، 21ویں پارے کو کھولو تو پہلی ہی آیت کریمہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ نماز کا پیغام ہے کہ نماز نہیں کی شکل میں، ممانعت کی شکل میں، منع کی شکل میں ہمیں پیغام دیتی ہے کہ بے حیائیوں اور برائیوں کے کاموں سے باز آؤ۔ اور یہ پیغام مسجدوں سے چلتا ہے، اور مسجدوں کے اندر وہ کیفیات بنائی جاتی ہیں۔ مسجد کے باہر تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور مسجد کے اندرون میں، مسجد کے احاطے میں کیا کیفیات بنتی ہیں، وہ آئیے بہت اچھی آیت یاد آئی جس کو آیت النور کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری آیت ہے، زبردست مزے لے کر وجدان کے ساتھ ذوق کے ساتھ پڑھی جانے والی وہ آیت ہے جسے اللہ نور السماوات والارض والی آیات کہتے ہیں۔ اس میں آیا آگے چلتے چلتے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہاں آیا تھا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاہِيمُ، یہاں آیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ وہاں کمال کر دیا ہے مفسرین نے، ان کی باتوں کو نقل کرتے ہوئے بھی انسان کو ایک لطف اور وجدان ملنا چاہیے کہ عجیب، مجھے ایک عجیب سی بات لگ رہی ہے، اور میں اس میں اپنے بڑوں ہی کی توجہ سمجھتا ہوں۔ فرمایا کہ پوری زمین اللہ کے گھر ہے، پوری زمین، اس کی دلیل وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، پوری زمین اللہ کا گھر ہے۔ مسلمان جہاں چاہے پاک زمین پر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اٹھوا لیا، ان کو مساجد کی شکل دے دی۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، پتہ چلا کہ پوری زمین پر نماز تو پڑھی جا سکتی ہے۔ جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، لیکن کچھ زمینوں کو وہ کیفیات حاصل ہوتی ہے، وہ درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اور علامہ معینی نے تو ایک جگہ لکھا ہے، آپ حضرات کو یہ بات سن کر معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ قدردانی بھی کرتے ہیں، اللہ بھی قدردانی کرتے ہیں۔ جب اس نے انسانوں کو یہ کہلوایا اپنے نبی کی زبانی کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، تو اللہ خود اپنی صفت بیان فرماتے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ کی طرف جب شکر کی نسبت ہو تو مطلب ہوتا ہے اللہ قدر کرتا ہے۔ کیسے؟ سنو، اور آپ کو انداز ہوگا کہ ہمارا کوئی عمل ضائع نہیں جاتا، نا امیدی میں نہیں رہنا چاہیے، حوصلے بلند کرو، اللہ سے اچھی امیدیں رکھو۔ فرمایا کہ اللہ چاہتا تو کعبۃ اللہ مدینہ میں بھی بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو کعبۃ اللہ دنیا کے کسی بھی خطے میں بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو کعبۃ اللہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں بنا سکتا تھا، لیکن تاریخ اور بخاری شریف کی ابواب بدء الخلق کی روایات بتاتی ہے کہ جب اللہ نے یہ زمین پوری کی پوری پانی تھی، ارض و سماوات کے قائم کرنے کا نظام جاری فرمانے کے لیے یہ امر فرمایا کہ ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، کہ اے زمین تو اب ذرا حصہ بن جا اور مٹی کے ساتھ ذرا پھیل جا۔ پوری زمین پانی تھا، آپ کو معلوم ہے پوری، اسی لیے تو ماشاءاللہ کہیں بھی آپ
پانی کا مشین ڈالو تو کتنے بھی نیچے چلے جاؤ پانی کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا ہے. زمینوں کا فرق ہے, کہیں جلدی مل جاتا ہے کہیں نیچے. اس کے بارے میں بھی حکمت اسلامیہ ہے, وہ ابھی کلام کا تقاضا بھی نہیں ہے اور نہ وقت ہے. سب سے پہلے جب اللہ نے یہ امر دیا کہ زمین تو پھیل جا, سب سے پہلے لبیک کہنے والا وہ ٹکڑا تھا جہاں آج کعبۃ اللہ ہے. اس ٹکڑے نے لبیک کہا تھا کہ میں زمین بننے کے لیے تیار. اب ذرا دیکھو میرے ہاتھ کی طرف, یہ پورا پانی تھا, پورا پانی. اس ٹکڑے نے جب لبیک کہا اور اب تو زمین بننا ہے تو پانی ہٹنا اور ہٹانا تو پڑے گا. وہ پانی ہٹا اور وہ ہٹنے کے لیے تھوڑا پرپوٹا اوپر کی طرف آیا, وہ ذرا سا اوپر آیا اور ابھرے ہوئے حصے کو ہی عربی زبان میں کعب کہا جاتا ہے. وہ ارجلکم الی الکعبین, وہاں پھر اللہ رب العزت نے مرکز عالم بنایا. اس کی تکوینی مصلحت یہ تھی کہ اس کو مڈل ایسٹ کے طور پر, اس لیے کہ امام جو ہوتا ہے وہ بیچ میں ہونا چاہیے, وسط الامام. تو پوری زمین کا امام کعبۃ اللہ ہے, اس لیے اس کو بیچ میں رکھا گیا. اسی لیے یہ ایروپلین والے بھی یہ لکھتے ہیں, ایجوکیٹڈ طبقے کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ علماء کرام کی نظر ان چیزوں پر بھی رہتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں, مجھے احساس دلانے کے لیے یہ جملے کہنے پڑ رہے ہیں. اللہ پاک عجب و کبر سے محفوظ فرمائے کہ جتنی فلائٹس کی سروسز مڈل ایسٹ سے چلتی ہے, یورپ سے بھی نہیں چلتی, کسی اور جگہ سے نہیں چلتی, اس لیے کہ اللہ نے اس زمین کو پوری کی پوری زمین کا امام بنایا ہے. اور امام سے کسی کو استغنا ہی نہیں ہو سکتا. کہیں بھی جانا ہو, نکاح پڑھوانا ہو امام کو لے لو, جنازہ پڑھوانا ہو امام کو لے لو, نام رکھوانا ہے امام کو لے لو, اور تحنیک کروانی ہے امام کو لے لو. جہاں بھی جانا ہو امام بولتے بھی جاؤ, اس سے فائدہ بھی اٹھاتے چلے جاؤ. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی نسلوں کو مساجد سے مربوط کرنے کی ضرورت ہے. اور مساجد میں کیفیتیں کیا بنتی ہیں؟ فرمایا اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کہ مسجدیں, ان مسجدوں میں مفسرین نے لکھا کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ کا نور حسی اور جسمانی نہیں ہے. ویسے بھی نور ایک امر لطیف ہے, اس کا آنکھوں سے ادراک و مشاہدہ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ جو اللہ کا نور جس کی بنیاد پر پورا عالم جگمگا رہا ہے. اور ایک جملہ اور بھی کہتا چلوں میرے نوجوان بھائیوں کی نظر کرتے ہوئے کہ نگاہوں میں نور ہوگا تو دنیا کی ظلمتوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اور حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ العزیز نے تو لکھا ہے, اللہ اکبر, آدمی کو پھڑکا دینے والی بات لکھی کہ اللہ نور السماوات والارض سے پہلے کی آیات کریمہ آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, پردے کے احکام کے بعد میں ہے. فرمایا جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا اسی کو اپنی آنکھوں میں نور الہی میسر ہوگا. اور جب اس کو اپنی آنکھوں میں نور الہی میسر ہوگا, خوش بھی رہو, ذمہ داری کا احساس بھی پیدا کرو کہ جب آنکھوں میں نور الہی پیدا ہوگا تو ہم قیادت عالم کا دعویٰ کر کے خواب دیکھ سکتے ہیں. ترمذی شریف کی روایت کے بموجب کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تبارک و تعالی. اب ذرا محاسبہ کریں, ذرا دیکھیں ہماری آنکھوں میں نور ہے کہ نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اور ظلمت اور نور کبھی جمع نہیں ہو سکتے. وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات. اس لیے کہ جو اہل ظلمات ہوتے ہیں, اعاذنا اللہ وإیاکم, وہ اموات ہیں, اور جو اہل نور ہیں وہ احیاء ہیں. اس لیے فرمایا تو میرے بھائیوں ہمیں یہ نور تقسیم کہاں سے ہوتا ہے؟ ان مسجدوں میں سے نور تقسیم ہوتا ہے. اور انہی مساجد سے اللہ کے نبی نے دنیا میں قیادت کرنے والے تیار کیے.
شاہ عطا اللہ بخاری نے ایک جگہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام ان کی درسگاہ بیت اللہ تھی، یہاں سے وہ تیار ہوئے، جیسا جس کا ظرف، جیسی جس کی صلاحیت تھی۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ مسجد خالی نماز پڑھنے کے لیے ہے، مسجدوں میں نور تقسیم ہوتا ہے، نور تقسیم ہوتا ہے، یہاں سے انسان کی کیفیات بنتی ہیں، لیکن یہ نور کے حاصل کرنے کی شرطیں ہیں۔ نور تو سب کو چاہیے نا بھائی، ارے سب کو یہ نور ملے گا نا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو حضور میں کیا تہجد میں حضور دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، بلکہ غلط افکار و نظریات سے امت کو بچانے کے لیے بھی پیغام دے کر گئے ایک جملے میں کہ وفی مخی نورا، حضور تو سراپا نور تھے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ ہی ختم کر دیا اس بات میں کہ بشر لا کالبشر کالیاقوت بین الحجر۔ حضور نے بہت محتاط جملے لکھے ہیں کہ حضور اندر سے نور ہی نور تھے، جامہ بشریت کا پہنا ہوا تھا، پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے دماغ میں بھی نور پیدا فرما۔ یہ امت کو سکھانے کے لیے کہ دماغ میں اگر ظلمت ہوگی تو کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھ کر بھی غلط افکار و نظریات کا حامل بنے گا۔ تو مخ میں، دماغ میں نور ہونا چاہیے، اپنے باطن میں نور ہو، اور یہ نور اندر کی طلب، تڑپ، تلاش اور تراش، دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، تلاشنا اور تراشنا۔ تلاش ہو تو پھر اللہ نصیب فرماتے ہیں، اب اس کو تراشنا یہ انسان کے اندر ہے، تلاش کر کے اللہ نصیب فرماتے ہیں، پھر اس کو بنائے، اس کیفیت کو، وہ مسجدوں میں بنتی ہے۔ شرط کیا ہے؟ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے استحضار سے، اللہ کی تعلیمات سے ہمیں کوئی چیز غافل نہیں کرنی چاہیے۔ اور ذکر اللہ کی تفسیر میرے نزدیک سب سے بہترین حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ ذکر اللہ سے مراد ہے استحضار عظمت خداوندی، اللہ کی عظمت کا استحضار اگر ہے ہمیں، اللہ میرا بہت بڑا ہے، بہت بڑا اللہ ہے۔ اب دکان پر بیٹھے ہو، دھندا کر رہے ہو، لیکن ذرا دیکھو، سنو اور سمجھو برابر، آپ ناپ تول کر رہے ہیں، لیکن دماغ میں یہ ہے کہ میں نے ڈنڈی ماری، میرا اللہ دیکھتا ہے لہذا میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ تصور آنا یہ بھی ذکر بن گیا، بھلے زبان نہیں چل رہی ہے لیکن یہ تصور آ گیا، ذکر بن گیا، اس لیے کہ ذکر کا معنی یاد، تو وہ یاد ہی کو استحضار الفاظ بدل کر فرمایا جا رہا ہے۔ کسی اجنبیہ عورت پر نگاہ پڑی، ڈالنا الگ ہے، ڈالنے پر تو گناہ ہوتا ہے، یاد رکھو، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، پہلی نظر معاف تب ہے جب پڑ گئی ہو، ڈالی ہو تو پہلی بھی معاف نہیں ہے۔ پڑی نگاہ اور اچانک آپ نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھا، اور سب سے زیادہ اس زمانے میں کلمے کا ورد سکھاتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد میں علماء نے لکھا ہے بندے کی عبدیت کا اعتراف بھی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میرا اللہ جب تک توفیق، اور مفسرین نے لکھا ہے شعیب علیہ السلام جیسے نبی، برگزیدہ نبی، خطیب الانبیاء کا جن کو لقب ملا ہے، وہ فرماتے ہیں وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ تو ان مسجدوں سے نور حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جب ہم مسجد میں آئیں اپنے باطن کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اللہ سے دعا کریں، روزانہ استغفار کا اہتمام کریں، ہمارے نبی پر درود بھیجنے کا اہتمام کریں۔ اس زمانے میں درود شریف کی کثرت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ روح انور کو ہماری طرف ہم جتنا متوجہ کریں گے اتنا مصائب دنیاویہ سے چھٹکارا پائیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ جملہ حضرات کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ روح انور کو، روح پرفتوح کو، یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ہم اپنی طرف جتنا متوجہ کریں گے
اور وہ متوجہ کرنے کے لیے میرا اور آپ کا مقام اتنا بلند تو نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کو حاصل تھا، لیکن ہمارے پاس وہ طریقہ ہے درود شریف کا، درود شریف کا طریقہ ہے۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حدیث میں آیا کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، کہ اللہ کے فرشتے پوری زمین پر پھیلے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ جس کونے پر بیٹھ کر بھی کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو وہ مجھ کو درود پہنچاتے ہیں۔ وہاں سیوطی نے لکھا کہ ایک روایت میں آیا انسان کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پہنچاتے، کہ اسماعیل کے باپ کا نام ہے ابراہیم، تو حضور کی روح کے پاس جا کر سلام پہنچایا جاتا ہے کہ اسماعیل جو ابراہیم کے بیٹے ہیں آنند میں ہیں، بھالیج میں ہیں، انہوں نے سلام کہلوایا۔ تو سیوطی آگے کتنی اچھی بات لکھتے ہیں جو ہر ایک کو ہضم ہو جائے، کہ حضور نے خود جب فرمایا ہے، بہت اچھی بات لکھی کہ حضور نے جب خود فرمایا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب، تو کیا حضور سلام کا جواب نہیں دیتے ہوں گے؟ حضور سلام کا جواب نہیں دیتے ہوں گے؟ اور حضور کی طرف سے جب سلام مل جائے اور بارہا ملتا رہے ملتا رہے ملتا رہے تو انسان کو سلامتی نہیں ہوگی۔ ابو داؤد شریف کی کتاب الادب میں ایک روایت آئی ہے، بہت عجیب روایت آئی جس سے درود شریف پڑھنے کی توفیق میسر ہوگی، کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حضور تشریف لے گئے۔ حضور نے معاشرہ کہہ کر اور کر کے دونوں طریقے سے بنایا تھا۔ ہم لوگ بولکڑ تو ہیں، بولکڑ تو بہت ہیں۔ اقبال بڑا اپدیشک تھا، من باتوں میں موہ لیتا تھا، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے۔ ہاں اقبال کی وہ تواضع تھی، اللہ ہمیں کردار کا غازی بنائے۔ تو وہاں عجیب روایت آئی، بہت کم ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں، کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور نے سنا پھر بھی جواب نہیں دیا، پھر حضور نے سلام کیا، پھر بھی وہ صحابی نے اندر سے جواب اور آہستہ دیا، نہیں دیا کا مطلب آہستہ دیا۔ پھر حضور نے سلام کیا، پھر بھی وہ صحابی نے آہستہ جواب دیا، حضور نے تو سنا نہیں۔ تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے، سنو، کہ کوئی 3 مرتبہ سلام کرے پھر بھی جواب نہ ملے تو اس کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ تو حضور نے ایسا نہیں بولا میں کھڑا ہوں اور میرا فون نہیں اٹھاتا، اب میں یہاں پر ہوں، اور فون کو بھی اسی پر قیاس کیا ہے فقہا نے کہ 3 مرتبہ کسی کو رنگ کرو، وہ اٹھا لے تو ٹھیک، نہیں تو پر یہ ایک دم پاچھڑ نہیں پڑی جوان مجھے غم میں تیم کرنے نے مجبور کروا لوں، نہیں، اللہ یہ کہ کوئی پیسوں کی ٹوپی پہنانے کے لیے نہ اٹھاتا ہو تو پھر موٹر سائیکل دبا کر اس کے پاس پہنچ جانے کا، یہ بات الگ ہے۔ ہاں تھوڑا سا لطیفہ مبنی پر حقیقت بھی آپ کو سمجھا دیا، اس لیے کہ ٹیکنیک یہ بھی ہے۔ مگر وہاں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے، حدیث کی طرف آ جاؤ پھر سے دوبارہ، تو وہ صحابی کے بیٹے فوراً باہر نکلے اور کہا ابا حضور واپس جا رہے ہیں اور آپ نے کچھ، تو وہ صحابی نے فرمایا اب میں جاتا ہوں حضور کے پیچھے۔ حضور کیوں آپ واپس چلے گئے؟ کہا کہ تو نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ صحابی نے جواب دیا، فرمایا حضور میں قصداً جواب نہیں دے رہا تھا، اس لیے کہ میں نے میرے بیٹے کو کہا تھا ذرہ لیکثر علینا السلام، کہ حضور کو چھوڑو تاکہ وہ بار بار ہمیں سلامتی دعائیں دیتے رہیں۔ اس پر قیاس کر کے میں اپنے بڑوں کی توجہات کے انعکاس میں یہ کہتا ہوں، کثرت سے اتنا درود پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو کہ حضور کی روح متوجہ ہو جائے، سلامی کی دعائیں وہاں سے ملے اور پھر ہمارا کام بن جائے۔ اور آج تو جمعہ کا دن ہے، کون کون آج کم از کم 250 مرتبہ، میں بیچ والا عدد بول رہا ہوں، 100 بھی نہیں بول رہا ہوں تو بہت کم ہو جائے گا، یا 100، چلو 100 مرتبہ درود شریف آج مغرب سے پہلے پہلے کون پڑھ لے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ خوب قبول فرمائے، برکت دے دے اور اس ارادے میں استحکام دے دے اللہ پاک۔ تو یہ مسجدوں میں نور تقسیم ہوتا ہے تب جا کر جب اللہ کی عظمت کا استحضار ہو۔ میرے بھائیوں، اس دور میں ہمیں اپنے رب کی عظمت کو اور زیادہ مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ ایک جملہ میں خوب کہہ رہا ہوں آپ سبھی حضرات کو، اللہ کی عظمت کا استحضار ہوگا تو مایوسی کا عالم چھٹ جائے گا۔ مایوسی اس وقت ہمارے اوپر ایک منظم سازش کے نتیجے میں مایوسی لادی جا رہی ہے، میں سوچ سمجھ کر جملے بول رہا ہوں، مایوسی لادی جا رہی ہے۔
اور ایسا ہوتا ہے سورہ یوسف پر جب نظر ڈالتے ہیں تو وہاں اخیر میں نظر آتا ہے کہ عالم میں ایسے حالات کیا اس سے بدترین حالات آئے تھے کہ قرآن نے اس کی منظر کشی یوں کی حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا. رسولوں کی یہ حالت قرآن کریم کوئی مبالغہ آ رہا ہے اسے تو کام لیتا ہی نہیں. وہ تو حقائق سے کہ دنیا میں ایسا نظام آیا تھا کہ رسولوں پر بھی مایوسی آ گئی تھی اور وہ بشریت کے ناطے زن کے درجے میں ایسا سمجھ بیٹھے تھے کہ نہ جانے اللہ کا وعدہ کب آئے گا. لیکن ہمارا وعدہ آ کر رہا. فنجی من نشاء اور فرمایا اٹل قانون سنایا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین. ہماری گرفت ہماری پکڑ مجرم قوم سے کبھی بھی ٹل نہیں سکتی. گناہوں اور گناہوں میں بھی علماء نے لکھا زنا، ماں باپ کے ستانے اور ظلم. سن لو، زنا، ماں باپ کے ستانے اور ظلم، ان تینوں کی پکڑ مرنے سے پہلے اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں. کتاب الزہد میں ابن ماجہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. انفرادی ظلم کی پکڑ جب دنیا میں ہو جاتی ہے تو اجتماعی ظلم پر پکڑ کیوں نہیں ہوگی. اور مجھے اس آیت پر کچھ کہنا تھا لیکن اب وقت ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا ہے مسجدوں کے باب میں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. وہاں مفسرین نے لکھا کہ مسجد میں ان کو کوئی گنجائش نہیں ہے شرک کرنے والوں کو کہ وہ اندر قدم رکھ سکے. ان کو ڈراؤ، ان کو اپنے اعمال، اس زمانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اپنے اعمال، اسپرچول پاور، آتما کی شکتی، خالی ایسے بولنے سے نہیں، آتما کی شکتی، مرعوبیت اس کا جو نشان ہوتا ہے، مرعوبیت کا تیر جو ہوتا ہے، جو مرعوبیت مسلمان کی نگاہوں سے چھلکتی ہے، یعنی خود نہیں، وہ سامنے والے کی نگاہ میں وہ رعب ڈالتا ہے. کون سا رعب؟ جو اس کو حضور کے امتی ہونے کے ناطے ملا. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ دشمن اگر مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہو تو بھی وہ ایسے اس لرزہ پر اندام ہو جاتا ہے. تو جو نبی کا وارث ہوتا ہے، جو نبی کی سنتوں پر چلتا ہے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کو یہ رزلٹ ملتا ہے، یہ نتیجہ اور یہ انعام ملتا ہے کہ پھر اس کو بھی وہ رعب کی شکلیں میسر ہو جاتی ہیں. یہ سب مسجدوں میں سے تقسیم ہوتا ہے. نیز میں نے ایک آیت پڑھی تھی، بس اب 2-4 منٹ میں ختم کر رہے ہیں کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مسجدوں کے باب میں کبھی کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ یہ ہماری ہے، یہ اس کی ہے، یہ ان کی ہے، یہ ہماری ہے، یہاں ہماری چلے گی وہاں ان کی چلے گی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مسجدیں اللہ کی ہے اور اللہ سب کا ہے، لہذا اللہ کے گھر سب کے، اللہ سب کے ہیں، اللہ سب کے ہیں، لہذا اللہ کے گھر بھی سب کے. اور جب مسجدیں صرف اللہ کی ہے، نو پارٹنرشپ، تو فلا تدعوا مع اللہ احدا. جب وہی وہ ہے تو پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں چاہیے. اور مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت ہے. یہ مسجد آج امت کے حوالے کی جا رہی ہے، میں یہ جملے کہہ رہا ہوں، یہ مسجد آج امت کے حوالے کی جا رہی ہے. تو اب ان مسجدوں کو آباد کرو. اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد میں پڑے ہوئے تنکے کو اور کنکر کو بھی کوئی اٹھا کر باہر پھینکتا ہے تو روایت کے الفاظ لَتُنَاشِدُهُ، وہ اٹھانے والے کو قسم دیتا ہے اللہ کے واسطے مجھ کو یہاں سے مت ہٹا، اس لیے کہ مجھ کو کیسا نورانی ماحول میسر ہے. اس لیے میں نے اپنے بوڑھوں کو اور بزرگوں کو دیکھا کہ صف میں اگر کوئی کچرا پڑا ہوا ہے تو وہ اس کو لے کر جیب میں رکھ دیتے ہیں، نسبت لگ گئی اس کو مسجد کے ساتھ. تو جب ایک کنکر کو مسجد میں ایسی کیفیات محسوس ہو جاتی ہے تو انسانوں کو کیسی کیفیات ملتی ہوں گی. لہذا ان مسجدوں کو آباد کرو، ان میں مساجد والے اعمال کرو اور دعائیں کرو. میں
اولاً تو شکر ادا کرتا ہوں، احسان شناس ہوں، اللہ تعالیٰ کفران نعمت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت الاستاذ امام الفن قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، ہمارے رفیق مکرم قاری عبدالعزیز صاحب، برادر محترم مولانا نذیر صاحب کا، کہ انہوں نے آپ حضرات کی دعوت پر آپ حضرات کو اپنی زیارت سے مشرف کرنے کے لیے اور اس مسجد کی آبادی کی دعائیں کرنے کے لیے اتنے دور سے مسلسل اسفار کے باوجود یہاں تک کا سفر فرمایا۔ اللہ ان کی آمد کو اس مسجد کی آبادی کا، اور میں نیک فالی لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قافلے قرآنیہ کی برکت سے اس مسجد سے قرآن کریم کے علوم کی نشر و اشاعت فرمائے، اللہ تعالیٰ خوب نشر و اشاعت فرمائے، اس لیے کہ قرآن کی نشر و اشاعت ہوگی تو حیات عالم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیز میں کیسے فراموش کر سکتا ہوں نوجوان اسلام کا وہ بے باک نوجوان جس سے میری مراد ہے ہمارے بھائی جنید اور بھائی شاکر، جنہوں نے اپنی پاکیزہ کمائی کے ذریعے اس مسجد کے لیے اپنے تن من دھن تینوں کی قربانی دی۔ حضرت الاستاذ کو میں سناتا ہوں کہ یہ جنید نے صرف پیسہ اور صرف پلاٹ ہی نہیں دیا، جب تک یہ مسجد پوری نہیں ہوئی 1 منٹ یہاں سے نہیں ہٹا، جبکہ اس کی کئی سائڈیں چاروں طرف چل رہی ہے، 1 منٹ کے لیے بھی وہ بندہ یہاں سے نہیں ہٹا۔ اللہ کے کچھ مقبول بندے ظاہر میں کچھ لگتے نہیں، لیکن ان کا باطن اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے۔ آج یہ نیت کرو کہ ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی حصہ اس مسجد کو مینٹیننس کے ذریعے آباد کرنے میں لگے گا، اس لیے کہ مسجد تو بنا لی، اب اس کو تو بھائی آباد رکھنا ہے، اس میں مسجد والے عمل چلانے ہیں، انشاءاللہ مکتب مدرسہ چلے گا، منظم یہاں نظام چلے گا، تو اس کے لیے مینٹیننس تو ہم سب کو دینا پڑے گا، ہمارا حصہ لگنا چاہیے اس میں، تو سب کا حصہ انشاءاللہ اس میں لگے گا نا۔ بلکہ آج بھی اس کی شروعات کر دینی چاہیے، نماز کے بعد باہر 2-4 لوگ بیٹھ جائیں، میں کہہ رہا ہوں اب یہ قاری صاحب مولانا عرفان صاحب طے کریں، یہ کوئی چندہ نہیں کر رہے، ہم آپ کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ آج ہی سے اس کا آغاز ہو جائے کہ بھئی اس مسجد کے مینٹیننس کے لیے، بنانے کے لیے آپ سے کوئی قرضہ ہوا ہی نہیں، یہ کلیئر کٹ بات ہے، مسجد کے بنانے میں 1 روپے کا قرضہ کسی کا کسی پر باقی نہیں ہے، لیکن اب اس کو آگے چلانا ہے۔ وہ بات رہ گئی، اس کو 1 منٹ میں ختم کروں کہ ابراہیم و اسماعیل نے کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا تقبل منا، ہم سب مل کر آج دعا کریں گے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ربنا اقبل منا نہیں فرمایا، اشارہ ہے تقبل میں کہ اللہ بتکلف ہی صحیح لیکن ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے قبول فرمائے۔ استغفار کی کثرت رکھو، درود شریف کا ورد رکھو، اور صدقات کا اہتمام کرو۔ کوئی ہندوستانی اعتبار سے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، عالمی اعتبار سے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اپنے دین متین کی حفاظت کرے گا کرے گا کرے گا، بس اس حفاظت کے لیے ہمیں وہ منتخب کر لے، یہ دعا ہمیں کرنا ہے۔ اسلام کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، قرآن نے عجیب انداز میں کہہ دیا کہ بافواہہم، یطفئوا بھی بافواہہم، بنارہم بھی نہیں فرمایا، بافواہہم، اور 2 ٹوک ویقبل اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، ایک جگہ فرمایا ولو کرہ المشرکون، اس لیے کہ دنیا میں بغاوت کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں، کچھ سرے سے اللہ کو نہیں مانتے ولو کرہ الکافرون، کچھ بھی کے مریض ہوتے ہیں ولو کرہ المشرکون۔ تو نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا، اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے اللہ مجھے آپ کو سب کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔